اکیلے اکیلے اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ سورۃ الانفطار کی آخری آیت، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ اللہ آج ہمیں اپنی طرف سے عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھانے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اس میں پھنس نہ جانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے، اس کا تو کام یہی ہے، اس کے فریب میں نہ آنا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اس میں 5 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ یہ 5 باتیں اللہ کے علم خاص میں سے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ موت پائے گا۔ 5 باتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت پر بعض لوگوں نے اعتراض اور اشکال پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کے متعلق فرمایا، نمبر 1، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2، اللہ بارش برساتا ہے۔ نمبر 3، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ نمبر 4، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ اور نمبر 5، کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ الفاظ بتا رہے ہیں کہ 3 باتوں کی تو کامل نفی کی اللہ نے۔ پہلی بات، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ چوتھی بات، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ 5ویں بات، کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان 3 باتوں میں تو کامل نفی ہے۔ 2 کے متعلق فرمایا اللہ بارش برساتا ہے۔ اللہ نمبر 3 فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ اس دور میں تو ہمارے پاس ایجادات ہو چکی ہیں، ہم معلوم کر لیتے کہ بارش کب برسے گی، تو کیا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ معاذ اللہ۔ نمبر 1، اللہ نے اس کی نفی نہیں فرمائی، فرمایا اللہ بارش برساتا ہے۔ پھر نوٹ کرنا چاہیے کہ انسان نے جو ایجادات کی ہیں وہ کس کے عطا کردہ علم اور صلاحیتوں کے ذریعے سے کی۔ پھر انسان میکسیمم ایک پیشن گوئی کر سکتا ہے جو کہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے اکثر، جبکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ کہاں سے بخارات اٹھیں گے، کہاں جا کر بادل بنیں گے، کہاں جا کر بادل برسیں گے، کس علاقے پر برسیں گے، کس علاقے پر نہیں برسیں گے، یہ بارش کس کے لیے رحمت ہوگی، یہ بارش کس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی، اس بارش سے زمین پر کتنی برکت آئے گی، اس بارش سے لوگوں کو کتنا نفع پہنچے گا، کن لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اللہ یہ سب کو جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بندے کا علم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں آج کل کہ صاحب ہم بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک عورت کے بطن میں پیدا ہونے والا بچہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کامل نفی نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا کچھ ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، انسان اگر الٹرا ساؤنڈ یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو اس نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہی یہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بسا اوقات ڈاکٹرز جیسا کہ بتاتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن اس کی والدہ کے بطن میں ایسی ہوتی ہے کہ یہ مشینیں بھی بتا نہیں پاتی۔ پھر اللہ صرف یہ نہیں جانتا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کی تقدیر کیسی ہے، اس کا انجام کیسا، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تو اس طرح اس اعتبار سے بھی بندوں کی نفی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ اللہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت پائے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اب سورہ السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو سورہ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ خاص فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں شامل ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی ہمارے دین کے بنیادی عقائد کے حوالے سے گفتگو ہے۔ مشرکین کے شبہات کو نفی بھی کیا گیا ہے اور ان کے سامنے دعوت توحید بھی پیش کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے تمام جہان والوں کے رب یعنی اللہ کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کے درمیان کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 برس کا فصل ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں۔ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر متمکن ہوا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی بھی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک۔ ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف چڑھتا ہے، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں، پھر فرشتے زمین والوں کے اعمال، یہاں کی خبریں اوپر لے جا کر پیش کرتے ہیں، تو ہر شے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن میں جس کی مقدار 1000 برس ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اب یہ اللہ کی پلاننگ، اللہ کی منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ لوگ بڑے شارٹ پیریڈ کے اندر اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ کی پلاننگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جو عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں تو جلدی نہ کرو، اللہ کے منصوبے بڑے طویل بھی ہوا کرتے ہیں اور تم بہت چھوٹے سے پیریڈ میں اس کو دیکھ کر جلدی مچا رہے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کے جس نے جو شے بنائی خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی ہی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر سے پانی کے خلاصے سے بنایا۔ یعنی کہ اب نسل انسانی کا معاملہ یہ کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا حقیر سا پانی، انتہائی بدبودار ناپاک قطرہ، اس کے بھی ایک انتہائی معمولی جز کو اللہ اجازت دیتا ہے جس سے یہ پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرف اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اتنے معمولی سی قطرے کے معمولی سے جز سے اللہ اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کی بھی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، کہاں سے اس کو اللہ نے کہاں پہنچایا، اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ اب یہ وہ مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہر انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ ویسے تو ذکر آیا آدم علیہ السلام کے بیان میں، سورہ صاد آیت 72 اور سورۃ الحجر آیت نمبر 29 میں، کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا،
یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان میں روح پھونکی